الکریم اما بعد، گزشتہ اتوار کی مجلس میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ آئندہ انشاءاللہ فتنوں سے متعلق چند آگاہیوں سے متعلقہ احادیث مبارکہ کو ذکر کریں گے۔ تمام کی تمام کتب احادیث میں کتاب الفتن ایک مستقل کتاب اور اس پر مستقل ابواب ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے تمام کے تمام فتنوں سے آگاہی دے دی اور ان تمام فتنوں سے آگاہی کا مقصد اپنی امت کو ان فتنوں سے بچانا ہے۔ اس لیے تمام فتنوں سے متعلق آپ نے اطلاع فرما دی۔ ان فتنوں میں سے بہت سارے فتنے ایسے ہیں کہ جن فتنوں کی آمد میں انسان کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، وہ فتنے آزمائش اور امتحان کے طور پر آئیں گے۔ انسان چاہے کہ نہ آئیں ایسا نہیں ہو سکے گا، ان فتنوں نے آنا ہے۔ جیسا کہ انسان چاہے کہ میں نہ مروں ایسا نہیں ہو سکتا، موت تو آئے گی، لیکن کامیاب ترین انسان وہ ہے کہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ کامیاب ترین انسان وہ ہے کہ جس کی موت اچھی ہو جائے۔ موت سے تو خلاصی نہیں ہے، البتہ موت اچھی ہو جائے، اس کے اسباب اختیار کرنا انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ اسی طرح سے ان فتنوں سے وہ فتنے نہ آئیں، فتنے تو آئیں گے، لیکن ان فتنوں کے زمانے کے اندر ان فتنوں سے کس طرح سے بچا جائے یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ اور ایک ایک نشاندہی اور ایک ایک آگاہی پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے فتنوں سے متعلق دی ہے، اور وہ اسی لیے دی ہے کہ تاکہ ہم سب کے سب ان فتنوں سے بچ سکیں اور اللہ پاک ہم سب کو ان تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ کچھ فتنے ایسے ہیں جو عمومی طور پر ہوں گے، اور کچھ فتنے ایسے ہیں کہ جن کا تعلق دجال سے ہوگا۔ چونکہ سورۃ الکہف کی تفسیر ہم بیان کریں گے، اور سورۃ الکہف کی تفسیر کا اور سورۃ الکہف کا ایک بہت بڑا اور بہت مضبوط ترین اور گہرا تعلق ہے فتنوں سے حفاظت کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شروع کی 10 آیات روزانہ پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاؤں سے لے کر سر تک اسے نور عطا فرمائے گا۔ اور جو ہر جمعے کو مکمل سورۃ الکہف پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ پاک گزشتہ جمعے سے اس جمعے تک کے گناہ اسے درگزر کر دے گا، اور اس کے لیے پھر زمین سے لے کر آسمان تک نور بن جائے گا۔ اور یہ نور بننے کا مطلب کیا ہوا کہ سورۃ الکہف کی تلاوت میں اللہ پاک نے وہ اثر رکھا ہے، وہ طاقت رکھی ہے کہ اس کی تلاوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو ایک روشنی، ایک نور، ایک سمجھ، ایک فہم، ایک فراست عطا کرے گا۔ اس فراست اور اس فہم اور اس سمجھ کی وجہ سے، اس ایمانی نور کی وجہ سے یہ فتنوں سے بچ سکیں گے۔ اللہ پاک انہیں صحیح اور غلط چیز کو پرکھنے کا سلیقہ عطا کرے گا، اچھی اور بری چیز میں تمیز کرنے کی اللہ پاک اسے صلاحیت دے گا جو سورۃ الکہف کی تلاوت کا اہتمام کرے۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان فتنوں سے بچنے کا ایک عمل اپنی امت کو بتایا ہے، لہذا اس کا اہتمام تو تلاوت کا تو لازمی ہی کرنا چاہیے۔ اور کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں، میں اپنے ایمان کی بقدر اور اپنے ایمان کی طاقت اور ایمان کے بل بوتے پر میں بچ سکوں گا، بہت مشکل ہے۔
اتنے خطرناک فتنے اور اتنے ہیبت ناک اور اتنے خوفناک فتنوں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کوئی آدمی یہ کہے گا کہ میں صاحب ایمان ہوں، مجھے کیا ہوگا، میں کیا جانوں دجال کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے نہیں بتایا کہ وہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں، میں تو اپنے ایمان کی وجہ سے بچ جاؤں گا۔ جو اس طرح سے غرور اور گمنڈ میں مبتلا ہوگا وہ اس کے فتنے کا شکار ہو جائے گا، اس کے قریب میں جیسے ہی جائے گا اور اسے دیکھے گا تو اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت بہت غیر معمولی صلاحیتیں عطا کر رکھی ہوں گی اور بڑی طاقت اور قوت کا وہ مالک ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت انسان وہی بچ سکے گا جو اپنے ایمان کا تحفظ پہلے سے کرتا چلا آ رہا ہے۔ تو در حقیقت جو دجال کا فتنہ ہے، یہ فتنہ کیا چیز ہے؟ یہ مادیت اور ایمان کا تقابل ہے۔ مادیت، دنیا، مال، دولت، پیسہ، اقتدار، دنیا کی آرائش، زیبائش، یہ دنیا کی یہ سب چیزیں جو انسان کو ایمان سے پیچھے کرنے والی اشیاء ہیں، یہ سب مادی اشیاء کہلاتی ہیں۔ اور یہ جتنے بھی فتنے، جن فتنوں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اور آگاہی دی ہے، وہ سب کے سب فتنے، وہ داعی ہیں، وہ اس مادیت کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اور پھر ان تمام کے تمام فتنوں کا سرغنہ اور ان تمام فتنوں کی انتہا جا کے دجال پر ہوگی، جو فتنہ عظمیٰ، بڑا فتنہ، فتنہ کبریٰ، جو بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ اور دوسری طرف اہل ایمان اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی پر مکمل اعتماد اور بھروسہ رکھے ہوئے، اللہ کے حکموں کو بجا لاتے ہوئے اور ان فتنوں سے کنارہ کش ہو کر چلنے والے۔ اب اس کے لیے سورۃ الکہف کے اندر جو اصحاب کہف کا تذکرہ ہے، اس تذکرے سے بھی یہی سمجھایا کہ جب فتنوں کی اس قدر یلغار ہو جائے کہ اپنا ایمان اور اپنا دین بچانا مشکل ہو جائے، تو آدمی کو اس ماحول سے علیحدہ ہو کر رہنا چاہیے۔ اس ماحول سے علیحدہ ہو کر رہنے میں ہی انسان کے لیے فلاح اور انسان کے لیے کامیابی ہے، اور اس کا ایمان اسی صورت میں محفوظ ہو سکتا ہے کہ وہ اصحاب کہف کی طرح زندگی گزارے۔ کہف والوں کی زندگی کہاں تھی؟ ایک غار میں، ایک تنہائی کی زندگی انہوں نے گزاری ہے، اور سب چیزوں سے الگ تھلگ ہو کر انہوں نے وقت گزارا اور اپنے ایمان کا انہوں نے تحفظ کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ تو خیر، پہلے ہم ان عمومی فتنوں کو ذکر کرتے ہیں جن فتنوں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان بھی کہلاتے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے اس قسم کی باتیں پوچھتے رہا کرتے تھے۔ فتنوں سے متعلق سب سے زیادہ معلومات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی، اور وہ فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے خیر کا سوال، اور میں ہمیشہ شر کا اور فتنوں کا سوال پوچھتا تھا، اور میں یہ سوال اس لیے پوچھتا تھا کہ تاکہ میں ان فتنوں سے بچ سکوں۔ اور وہ لوگ تو دنیا کی باتوں کے متعلق پوچھتے تھے کہ دنیا کے اندر آسودگی اور راحت اور آرام کی زندگی گزارتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوار سکیں، لیکن میں سوال کرتا تھا ہمیشہ فتنوں کا، کہ کہیں مجھے ڈر لگتا تھا کہ کسی فتنے میں میں نہ مبتلا ہو جاؤں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقاماً، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ ما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذلک الی قیام الساعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والے تمام کے تمام فتنوں سے آگاہی اسی وقت آپ نے دی۔
इल्ला हद्दस बिही, सारी बातें आपने बयान फरमा दी। हफिज़हु मन हफिज़ा व नसियहु मन नसिया, जिसने याद किया उसने याद किया, जिसने भुला दिया उसने भुला दिया। और फरमाया ऐसा भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें उन जो आगाही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, उन आगाहियों से बहुत सारे मामलात और बहुत सारे फितने मैं भूल गया हूँ। लेकिन फरमाया कि जब वो चीज़ मुझे सामने नज़र आती है तो मैं पहचान लेता हूँ कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। और इस तरह से होता है कि जैसा कि किसी आदमी के मुताल्लिक़ आपको बता दिया गया हो और आपके जहन में वो ना आ रहा हो, फ़लाँ को जानते हो, नहीं जहन में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, सारी निशानियाँ आपको बतला दी गई, और जैसे वो सामने आ जाएगा तो आप पहचान जाएंगे, अच्छा अच्छा ये वही आदमी है जिसके मुताल्लिक़ मुझे बताया गया था। तो फरमाया इस तरह से जब वो मैं फितना कोई देखता हूँ तो फिर मुझे वो सब बात याद आ जाती है कि यकीनन ये वही फितना है जिसकी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया था। और फिर एक हदीस में इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत हुज़ैफ़ा ही रिवायत करते हैं, तुअरज़ुल फ़ितनु अलल क़ुलूब, फरमाया लोगों के दिलों पर फितनों की यलगार होगी। किस तरह से? कल हसीरी उदन उदन फ़अय्यु क़ल्बिन उशरिबहा नुकिदत फ़ीही नुक्ततन सौदा, जिस तरह से चटाई किसी जगह पर डाली जाती है और वो पड़ी रहती है और वहाँ ही रखी रहती है, उसे कोई नहीं उठाता, इसी तरह से फितने आते रहेंगे और वो दिलों पर घर कर जाएंगे और वो दिलों पर छा जाएंगे, यहाँ तक कि उन फितनों की वजह से लोगों के दिलों पर नुक्ते लग जाएंगे। बाज़ के दिलों पर स्याह और काले नुक्ते और बाज़ के दिलों पर सफ़ेद नुक्ते लगेंगे, यहाँ तक कि दिल दो तरह के हो जाएंगे। बाज़ ऐसे हैं जो बिल्कुल साफ़ सुथरे संगे मरमर के पत्थर की तरह सफ़ेद हो जाएंगे, वो ईमान की वजह से, आमाल सालिहा की वजह से साफ़ शफाफ रहेंगे, वो फितना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, इसलिए कि अल्लाह की ज़ात आली पर उनको तवक्कुल और उनको भरोसा कामिल होगा। और आमाल सालिहा उनकी ज़िंदगी में मौजूद होंगे। जितना अमल मजबूत होगा, ईमान जिस कदर मजबूत होगा, तो वो फितना उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। तो पता ये चला कि उन फितनों से बचने के लिए ईमान और अमल को जितना आदमी मजबूत करेगा, आदमी फितनों से बच जाएगा। फला तज़ुर्रुहु फितनतुन मा दामत अस्समावातु वल अर्ज़, फरमाया जब तक ज़मीन आसमान बाकी रहेंगे, यानी जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी, वो फितना उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। और फिर इरशाद फरमाया कि कुछ दिल ऐसे होंगे अस्वद मुरबादन, कि इस तरह से होंगे कि वो स्याह पत्थर की तरह हो जाएंगे, और न तो वो किसी अच्छाई को अच्छाई समझेंगे और न किसी बुराई को वो बुराई समझेंगे। यानी अच्छे और बुरे होने की सलाहियत जो है, वो सलाहियत उनके पास से ख़त्म हो जाएगी। अच्छाई की सलाहियत पहचानने की मिट जाएगी, बुराई को पहचानने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी। क्या आज के दौर में ऐसा नहीं है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी किसी बुराई को बुरा नहीं कहने को तैयार है, उस बुराई को वो अच्छा समझते हैं? क्या आज के इस दौर के अंदर ऐसा नहीं है कि कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आप को तालीम याफ्ता कहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो बहुत सारी नेकियों का, बहुत सारी अच्छाइयों का, बहुत सारी खैरों का अलल ऐलान इनकार कर देते हैं कि नहीं, इस ज़माने में ये खैर मुमकिन नहीं है, इस ज़माने में ये अच्छाई मुमकिन नहीं है। वो दीन को उस जिद्दत की तरफ लेकर जाना चाहते हैं और अपनी सोच और अपनी समझ और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसकी तशरीह करना चाहते हैं कि जिससे दीन की बुनियादों पर ज़द पड़ जाती है, ज़रबकारी होती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बात की तरफ इशारा फरमाया है कि वो मारूफ को नहीं पहचान सकेंगे, अच्छाई को नहीं पहचान सकेंगे,
اور وہ گناہ کو اور منکر کو اور نافرمانی کو نہیں پہچان سکیں گے، تو دجال کے جو فتنے آئیں گے ان فتنوں سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے فتنے پھوٹیں گے۔ اور دجال کو دجال کیوں کہتے ہیں؟ دجال دجل سے ہے، اور دجل کا مطلب ہے ملمہ سازی کرنا۔ ملمہ سازی اتنی ہوگی، اتنی ملمہ سازی ہوگی کہ صحیح اور غلط میں پہچان کرنا مشکل ہو جائے گی، کھوٹ اور اصل میں پہچان مشکل ہو جائے گی۔ کیا آج کل کا ایسا دور نہیں ہے کہ بہت ساری چیزوں کے اندر اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا مشکل ہو گیا؟ الا من رحم ربی، مگر جس پر اللہ پاک رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ ایمان کی طاقت جسے عطا فرمائے، ایمان کی صلاحیت عطا فرمائے، اور وہ عمل سورۃ الکہف کا عمل بتا دیا، تلاوت کا اہتمام کرنے کا حکم دے دیا کہ ان فتنوں سے بچنے کا وہ راستہ ہے، اور جو اس کی تلاوت کا معمول بنائے گا اللہ پاک اسے نور عطا فرمائیں گے۔ اور نور کا مطلب کیا ہے؟ اچھائی اور برائی میں فرق کرنے کی تمیز اللہ عطا کرے۔ نور روشنی کو کہتے ہیں، ایمانی طاقت، دل کی اللہ پاک اسے بصیرت عطا فرمائیں گے، اور وہ اپنی بصیرت کی وجہ سے ان فتنوں سے بچ سکے گا۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، حضرت حذیفہ ہی اس کے بھی راوی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امانت سے متعلق باتیں ذکر فرمائی، اور پھر لوگوں نے امانت کو سمجھا، قرآن کے ذریعے سے، سنت کے ذریعے سے سمجھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو ایک امانت عطا فرمائی۔ کون سی امانت؟ اللہ نے انسان کو مکلف بنایا، اپنے احکام کا پابند بنایا، یہ مطلب ہے امانت کا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر، ان سب نے انکار کر دیا، اور اس امانت کو اٹھا لیا کس نے؟ انسان نے۔ کون سی امانت ہے؟ مکلف ہونے کا معنی، مکلف ہونا یہ امانت ہے کہ میں تمہیں اپنے احکام دوں گا اور ان احکامات کو تمہیں ماننا ہوگا، اور مانو گے تو جزا اور اجر کے مستحق بن جاؤ گے، اور اگر نہیں مانو گے تو تم سزا کے مستحق بن جاؤ گے۔ یہ امانت ہے۔ کہا اس امانت کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس تذکرے کے بعد لوگوں نے اس امانت کو سمجھا، قرآن کے ذریعے سے، سنت کے ذریعے سے سمجھا، اور پھر آپ نے اس امانت کے اٹھائے جانے کا بھی تذکرہ فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا امانت اٹھ جائے گی، علم اٹھ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول، علم کیسے اٹھے گا؟ کیا علم سیکھنے والے، علم پڑھنے والے نہیں لوگ ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یقبض العلم، اللہ علم کو اٹھائے گا، لیکن ایک دم سے نہیں اٹھائے گا، ولیکن کس طرح سے اٹھائے گا؟ فرمایا بقبض العلماء، علماء کو اللہ پاک اٹھا لے گا، اہل علم کو اللہ پاک اٹھا لے گا، علماء ربانیین کو، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، آخرت کا ڈر، اور لوگوں کو اللہ کی طرف للہ فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی طرف بلانے والے جو خیر خواہ لوگ ہوں گے وہ اٹھ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا اس طرح سے ہوگا، جب وہ سب کے سب اٹھ جائیں گے تو لوگ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ رؤوساً، رأس کہتے ہیں سر کو، معنی یہ کہ لوگ سیادت، قیادت، ریاست کن کے سپرد کر دیں گے؟ جاہلوں کے، یعنی دینی منصب بھی ایسوں کے سپرد ہو جائے گا جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا، امامت کا منصب بھی ان کو اس کے سپرد ہو جائے گا جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں، نظام معاش بھی ان کے سپرد ہو جائے گا جو معاش کو سمجھنا، چلانا شریعت کے مطابق نہیں چاہتے، معاشرتی نظام بھی ان کے سپرد ہو جائے گا جو معاشرت کا بیڑا تباہ کر کے رکھ دیں گے، جن کے ہاں خاندانوں کی تمیزیں ہی اٹھ جائیں گی۔ یہ کیا ہے؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کہ لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا سمجھ لیں گے۔
سیاست میں، دین میں، مرتبے میں، ہر چیز میں جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے۔ جاہلوں کو کیوں پیشوا بنائیں گے؟ کیوں ایسا ہوگا؟ اس لیے چند ڈاکو اگر مل جائیں اور وہ ڈاکو کیا کریں گے، ایک کو اپنا سردار بنائیں تو کس کو سردار بنائیں گے؟ ڈاکو کہتے ہیں کہ ہم اپنا ایک شخص کو سردار بنانا چاہتے ہیں تو وہ سردار بنانے کے لیے کوئی جنید بغدادی جیسا آدمی تو نہیں ڈھونڈیں گے، وہ اسی کو ڈھونڈیں گے جو بڑا ڈاکو ہوگا۔ تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو سربراہ بنا لیں گے، اس لیے کہ خود جو جاہل ہوں گے، اہل علم، اہل دانش، قرآن و سنت کو سمجھنے والوں کو اپنا سربراہ بنانا ہی نہیں چاہیں گے، کیونکہ جہالت ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ ڈاکو 10 20 50 ڈاکو مل جائیں تو وہ کس کو سردار بنائیں گے؟ بڑے ڈاکو کو ہی بنائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے آگاہی دی ہے۔ فرمایا جب اس طرح سے ہوگا کہ جاہلوں کو پیشوا بنائیں گے، فَسُئِلُوا، پھر مسائل تو پیش آئیں گے، مسئلے کا حل تو چاہیے ہوگا، معاش کے مسائل کا حل، معاشرتی مسائل کا حل، سیاسی مسائل کا حل، سماجی مسائل کا حل، مذہبی مسائل کا حل، ہر مسئلے کا حل تو جاننا چاہیں گے، اس لیے کہ وہ تو انسان کی فطرت ہے کہ حوادثات اور مسائل تو قیامت تک انسانوں کے ساتھ لگے رہیں گے۔ اب ان مسائل کا حل کن سے پوچھیں گے؟ انہی سے پوچھیں گے جن کو انہوں نے رہبر اور رہنما اور پیشوا بنایا۔ فافتوا بغیر علم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ فتویٰ دیں گے، وہ فتویٰ تو دیں گے لیکن بغیر علم، بغیر قرآن اور بغیر سنت کے، اپنی خواہش کے مطابق فتویٰ دیں گے، اپنی خواہش کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ خود بھی راہ سے ہٹ جائیں گے اور دوسروں کو بھی راہ سے ہٹا دیں گے۔ وہ ایمانی اور روحانی طاقت وہ چونکہ ختم ہو جائے گی، اور وہ اندر سے وہ صلاحیت جو حق کو پہچاننے کی صلاحیت ہے، وہ نور ہے، وہ نور ختم کر بیٹھیں گے، وہ صلاحیت کھو جائے گی، ختم ہو جائے گی، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اب جو فیصلے ہوں گے وہ سب کے سب فیصلے خواہشات کے مطابق ہوں گے۔ دنیا کے اندر اس وقت اگر آپ جائزہ لیتے ہیں، مذہب اسلام وہ مذہب ہے جو اپنی اصلی نوعیت کے ساتھ برقرار اور باقی ہے۔ یہودیت ہو، نصرانیت ہو، یا جتنے بھی مذاہب ہیں، ان کی اپنی اصلی کوئی شکل اس وقت نہیں رہی، اور اس وقت یہودی بھی دعوت یہودیت کی طرف نہیں دے رہا، نصرانی بھی دعوت نصرانیت کی طرف نہیں دے رہا، خواہشات کی پیروی کی طرف دے رہا ہے۔ جو جی میں آئے وہ کرو، مذہب کی آڑ سے آدمی کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، مذہب کی سوچ سے آزاد کرنا چاہتے ہیں، اور مذہب کی سوچ سے آزاد ہو کر آدمی کس کا غلام بنتا ہے؟ نفس کا غلام بنتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ ذکر فرمایا، کیا آپ ایسے شخص کو جانتے ہیں کہ جس نے خواہشات کو معبود بنا لیا ہو، جس نے خواہشات کو خدا بنا لیا ہو، جس نے خواہشات کو اپنا رب سمجھ لیا ہو، جو عظمت اسے رب کو دینی چاہیے تھی وہ عظمت وہ خواہشات کو دے رہا ہے، کہ اندر سے اٹھنے والی چاہت اور جو خواہش ہے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے بیوی کی قربانی دے دے، ماں باپ کی قربانی دے دے، بچوں کی قربانی دے دے، سارا مال قربان کر دے۔ یہ جذبہ کس کے لیے ہے؟ یہ جذبہ تو رب کے لیے ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا یہ جذبہ تھا اللہ کے لیے، اللہ کے لیے بیویوں کو بھی قربان کر دیا۔ بیوی مسلمان نہیں ہوئی ہے، خود اسلام لے آئے، ہجرت کر کے چلے گئے۔ بیٹا مسلمان نہیں ہوا، باپ مسلمان ہو گیا، ہجرت کر کے چلے گئے۔ سب کاروبار سب چیزوں کو پیچھے کر دیا، قربان کر دیا۔ کیوں؟ اللہ کی عظمت، اللہ کا احترام، اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی کا وہ جذبہ اندر میں کوٹ کوٹ کے بھر دیا گیا کہ جس کی وجہ سے یہ ساری قربانیاں دینی کیا ہو گئی؟ آسان ہو گئی۔
اور اس کی مثال ابراہیم علیہ السلام کی قربانی نہیں معلوم؟ کتنی عظیم ترین قربانی، وطن کی قربانی دلوائی، ملک چھڑوایا، اور اس کے بعد بیوی اور بچے کی قربانی دلوائی، انہیں وادی غیر ذی زرع کے اندر جا کے چھوڑ دیا، کتنی بڑی قربانی۔ اس کے بعد اپنی ذات کی قربانی دلوائی، آگ میں چھلانگ لگانے کی بات آ گئی، آگ میں کود گئی، اور اس کے بعد اس بچے کی جب وہ جوانی کو پہنچنے لگا تو اس بچے کی قربانی کی بات آئی، اور یہ سمجھایا کہ رب وہ ہستی اور رب وہ ذات ہوتی ہے کہ جس کے لیے سب کچھ قربان کیا جاتا ہے۔ اگر یہ جذبہ آج کوئی آدمی کسی کے لیے رکھتا ہے تو اس نے اسی کو رب بنایا ہوا ہے۔ اگر مال کے لیے نہ اس کو بیوی کا احساس، نہ بچوں کا احساس، نہ ماں کا احساس، نہ باپ کا احساس، نہ خاندان کا احساس، ہر وقت وہ مال کی فکر میں لگا ہوا ہے، تو اس نے تو اپنے مال کو رب بنایا ہوا ہے، اس نے معبود مال کو بنایا ہوا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر اس امانت کے رفع ہونے کا حکم بتا بھی دیا کہ یہ امانت اٹھا لی جائے گی۔ میں عرض کر رہا ہوں کس طرح سے اٹھا لی جائے گی؟ اہل علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور آج ایسا نہیں ہے کہ دھیرے دھیرے اہل علم اٹھ رہے ہیں، اتقیاء، علماء، صوفیاء، بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اٹھا رہا ہے۔ تو یہ ہمیں آگاہی دی جا رہی ہے کہ اس وقت میں آپ کو سمجھ جانا چاہیے، یہ امانت کے اٹھائے جانے کا وقت ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں حال ہو جائے گا کہ کوئی بھی امانت دار انسان نہیں بچے گا، اور یوں لوگ تذکرہ کریں گے کہ وہ فلاں بستی میں ایک نیک آدمی ہوا کرتا تھا، فلاں بستی میں ایک نیک آدمی ہوا کرتا تھا، اس کا تذکرہ یوں آئے گا۔ اور فرمایا کہ کسی انسان کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں بچے گا۔ ایسے فتنے آئیں گے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں بچے گا، وہ ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوال کرتے تھے خیر کے بارے میں، وَكُنْتُ أَسْأَلُ عَنِ الشَّرِّ، میں شر کا سوال کرتا تھا، مخافۃ ان یدرکنی، مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ شر مجھے پا نہ لے اور میں شر میں مبتلا ہو کر کہیں غلطی کی طرف نہ چلا جاؤں۔ قال قلت یا رسول اللہ انا كنا فی جاہلیت وشر فجاءنا اللہ بهذا الخیر، اے اللہ کے رسول، میں نے یوں پوچھا کہ ہم ایک جاہلیت کے زمانے میں تھے اور کفر اور شرک بت پرستی میں مبتلا تھے، اللہ نے اسلام کی دولت ہمیں عطا فرمائی، کیا اس خیر کے بعد، اسلام کی دولت جو ہمیں ملی، کیا اس کے بعد کوئی شر آئے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں، اس خیر کے بعد شر آئے گا۔ پھر میں نے پوچھا اللہ کے رسول، کیا اس شر کے بعد پھر کوئی خیر کا زمانہ آئے گا؟ کہا ہاں، پھر بھی خیر کا زمانہ آئے گا، لیکن جب وہ خیر کا زمانہ آئے گا تو اس میں کچھ قدورتیں رہ جائیں گی، کچھ کھوٹ رہ جائے گی۔ اے اللہ کے رسول، وہ قدورتیں اور وہ کھوٹ کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ لوگ یستنون بغیر سنتی، کہ میری سنت اور میرے راستے کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے کو اختیار کریں۔ خیر پر تو ہوں گے، یعنی ایمان تو ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرے گا کہ میں مسلمان ہوں، میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، آخری رسول بھی مانتا ہوں، میں جانتا ہوں آپ آخری رسول ہیں، تسلیم کرتا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر غیروں کی سنتوں کو اپنائے گا، غیروں کے طور طریقوں کو اپنائے گا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آج ایسا نہیں ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو ہو کر، اس کی معاشرت غیروں کے طریقے پر، معاش کے طریقے جو رسول اللہ نے سمجھائے وہ نہیں، غیروں سے لیا ہوا نظام ہے اس کے پاس، خاندانی نظام وہ رائج کرنا چاہتے ہیں جو غیروں کا بتایا ہوا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سماجی خاندانی نظام بتا چکے ہیں، عائلی نظام بتا چکے ہیں، اس نظام کے مطابق نہیں چلانا چاہتے، تو کیا یہ بات بالکل صادق نہیں ہو رہی ہے کہ وہ میری سنت کے علاوہ کسی اور کی سنت پر چلیں گے، نام تو میرا لیں گے، کلمہ تو میرا پڑھیں گے؟ تو ان فتنوں کے اندر آگاہی ہے کہ ایسے حالات میں یوں جب حالات آئیں گے تو تمہیں بچنا ہے، تم نے میری سنت پر، میرے راستے پر مضبوطی سے گامزن رہنا ہے۔ اور پھر میں نے پوچھا اللہ کے رسول، کیا پھر اس کے بعد، اس خیر کے بعد کوئی شر پھر آئے گا؟ کہ یہ جو خیر آپ نے بتائی ہے کہ جس میں کچھ قدورتیں ہوں گی اور میرا نام تو لیں گے اور میری سنت کو نہیں اپنائیں گے، کیا کچھ نہ کچھ جو نام لینے والی کیفیت اور خیر باقی بچ جائے گی، اس کے بعد کوئی شر آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اس کے بعد شر آئے گا، اتنا سخت شر آئے گا، دعات علی ابواب جہنم من اجابہم قذفوا فیہا، ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہوں گے، جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہلاکت ہے، تباہی ہے، پھر بھی اس کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ہلاکت ہے، پھر بھی اس کی پیروی کر رہا ہے۔ ایک آدمی کسی کھائی کے کنارے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دے، آ جاؤ یہاں سے چھلانگ لگائیں، اسے نہیں پتا کہ یہ کھائی ہے نیچے، جو شخص اس کی پیروی کر رہا ہے اور وہاں بالکل کھائی کے دہانے پر، کنارے پر پہنچ جاتا ہے، کیا اسے نہیں معلوم کہ یہ تباہی ہے؟ پھر بھی جا رہا ہے، پھر بھی جا رہا ہے۔ کیا آج کل کا زمانہ ایسا نہیں ہے کہ طرح طرح کے فتنے ہمیں جہنم کی طرف دعوت نہیں دے رہے؟ یہ مادیت کا دور، یہ سود خوری کا دور، یہ خیانت کا دور، اور نہ جانے کس قدر فتنے ہیں کہ ہر فتنہ ہمیں جہنم کی طرف دعوت دے رہا، اور ہم اس کے پیچھے لپک رہے ہیں اور اس کی بات کو قبول کر رہے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو تسلیاں کیا دے رہے ہیں؟ کیا کریں جی، زمانہ ہی ایسا ہے، کیا کریں جی، زمانہ ہی ایسا ہے۔ تو میں نے مثال عرض کی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں ان الفاظ پر غور کیجئے کہ وہ جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر جہنم کی طرف دعوت دیں گے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آگے تباہی ہے، اور جو ان کا پیچھا کرنے والے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تباہی ہے، پھر بھی جائیں گے، پھر بھی جائیں گے۔ اور اس سے ایک زیادہ اور واضح مثال میں عرض کرتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام میں ایک مثال ذکر فرمائی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے آگ جلائی ہو، اور اس آگ کے ارد گرد پروانے جمع ہو گئے، اور وہ ان پروانوں کو پیچھے ہٹا رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ پروانے جلیں گے، لیکن پھر بھی وہ پروانے آگے جا رہے ہیں اور آگ کے اندر کود رہے ہیں اور جل رہے ہیں، ایک جلا، دوسرا، پیچھے والے دیکھ رہے ہیں کہ اگلا والا جل رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ جا رہے ہیں، پھر بھی وہ جا رہے ہیں۔ فرمایا اسی طرح سے تم دیکھ رہے ہو کہ تم سے اگلے تباہی کی طرف جا چکے ہیں، اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں پیچھے کر رہا ہوں، کھینچ رہا ہوں، پھر بھی تم زور دے رہے ہو ادھر تباہی کی طرف جانے کے لیے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی اس طرح سے آگاہی دی ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے رسول یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ فتنے ہوں گے جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہو کر جہنم کی طرف دعوت دیں گے، من اجابہم الیہا قذفوا فیہا، جو ان کی بات سنے گا اسے وہ جہنم میں پھینک دیں گے، گھڑے میں پھینک دیں گے۔ قلت یا رسول اللہ صفہم لنا، اے اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیے وہ کس قسم کے لوگ ہوں گے، میں کیسے بچوں گا ان سے، ان کی کچھ عادات اور اطوار تو بیان کیجیے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا ہم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہماری طرح کے ہی ہوں گے، اور وہ ہماری ہی روش پر بظاہر قائم ہوں گے، اور ہماری ہی زبانیں بول رہے ہوں گے، اسلام کا دعویٰ کریں گے، اسلام کی بات کریں گے، لیکن تسلط غیروں کا لے کر آئیں گے، بات تو اسلام کی کریں گے،
نام تو اسلام کا لیں گے، نام تو دین کا لیں گے، نام تو قرآن کا لیں گے، پیش کریں گے قرآن کی آیت بھی، پیش کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی، لیکن نظام دوسرا لے کر آئیں گے. اور ادھر دوسری کیفیت کیا ہوگی کہ چونکہ جن کے سامنے وہ نظام لایا جائے گا، حق اور باطل کی تمیز وہ کھو بیٹھیں گے، ان کو حق باطل سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. اللہ اکبر. الامان والحفیظ. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح سے ان فتنوں کے متعلق بتایا. اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم. فرمایا جلدی جلدی اعمال صالحہ کر لو. یہ ایسا سمجھ لو کہ جیسا کہ کوئی آدمی غروب آفتاب سے پہلے پہلے لوگوں کو کہتا جلدی کر لو سورج ڈوبنے والا ہے، جلدی کر لو، اور سورج ڈوب گیا تو پھر یہ کام نہیں کر سکو گے، اندھیرا پڑ جائے گا. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لیل مظلم، تاریک سیاہ کالی رات کی طرح فتنوں کی یلغار ہونے والی ہے، اس سے پہلے پہلے اعمال کر لو، اس سے پہلے پہلے ذخیرہ کر لو. اور جب وہ فتنے شروع ہو جائیں گے تو پھر حق باطل کی تمیز تم کھو بیٹھو گے. اور جب وہ فتنے شروع ہو جائیں گے تو پھر وہ دجال اکبر کا جب فتنہ آئے گا تو پھر اس کے بعد تو تمہاری توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتلایا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اس وقت خوف زدہ تھے. ان باتوں کو سن کر، آپ علیہ السلام کے ارشادات کو سن کر بے حد ڈرتے تھے، اور یوں لگتا تھا، صحابہ کہتے ہیں جیسے کہ ابھی اسی کسی جھاڑیوں سے دجال نکل کے آ جائے گا، ایسا لگتا تھا. پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا. صورت حال یہ ہوگی کہ آدمی جب صبح اٹھے گا تو صاحب ایمان ہوگا، مسلمان ہوگا، اور جب شام ہوگی تو وہ کافر ہو جائے گا. ویمسی مومنا، شام ہوگی تو مسلمان ہوگا، ویصبح کافرا، اور صبح پھر کافر ہو جائے گا. یہ کیا مطلب ہے؟ صبح جب اٹھا ہے تو بالکل اس کا عقیدہ اور اس کا نظریہ درست ہے. دن کو جا کر کسی ایسی مجلس میں بیٹھا کہ اس کا نظریہ اور عقیدہ اس جماعت نے، اس پارٹی نے، اس مجلس نے اس کا نظریہ تبدیل کر دیا. اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ اور اعتماد کا اقرار کر کے گھر سے نکلا تھا، لیکن وہاں جب گیا تو وہاں اس کا نظریہ تبدیل ہو گیا، نظریہ اس کا بدل گیا، کافرانہ نظریہ ہو گیا. شام کو واپس آئے گا کافر بن کے اپنے گھر میں آ رہا ہے. یا اسی طرح سے شام کو ایمان کی حالت میں ہے، لیکن صبح ہوگی تو وہ حرام میں مبتلا ہو چکا ہوگا. اور صرف حرام میں مبتلا نہیں ہونا، حرام میں مبتلا ہو کر اس حرام کو جائز سمجھے گا تو کافر ہو جائے گا. نہیں سمجھے؟ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا وہ حلال ہے، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا وہ میرے لیے حرام ہے. اسی عقیدے اور نظریے پر وہ قائم ہے، لیکن جب باہر جائے گا کسی حرام چیز کے منافع اس کے سامنے ایسے آئیں گے، سود کے، کسی اور چیز کے منافع ایسے اس کے سامنے آ جائیں گے کہ اس حرام چیز کو حلال سمجھنے لگے گا، یا کم از کم حلال نہیں سمجھے گا، اس زمانے کی مجبوری سمجھ لے گا، یا کم از کم مجبوری بھی نہ سمجھ لے گا، اتنا ضرور کہے گا کہ اس زمانے کے اندر کیا کریں اور کوئی چارہ کار نہیں. یہ بھی ہو جائے گا کہ اس کے دل کے اندر اس گناہ کا استخفاف پیدا ہو جائے گا، یعنی وہ گناہ اس کے دل میں ہلکا ہو جائے گا، اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا، اس نافرمانی کو نافرمانی نہیں سمجھے گا. جب یہ نہیں سمجھے گا تو مطلب یہ ہوا کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، نافرمانی کو نافرمانی نہ سمجھنا، حرام کو حرام نہ سمجھنا، یہ کفر ہے. اس طرح سے فرمایا کہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے. اور اسی طرح سے ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا ستکون فتن، فتنوں کا زمانہ آنے والا ہے. القاعد فیہا خیر من القائم. فرمایا اس زمانے میں جو آدمی اپنے گھر میں دھبک کے بیٹھا ہوا ہے یہ زیادہ بہتر ہے اس شخص سے جو کھڑا ہے.
اس لیے کہ جب فتنوں کی یلغار ہوگی، ہوا کی طرح فتنے آئیں گے، تو جو جہاں بیٹھا ہوا ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس شخص سے جو کھڑا ہے، اس لیے کہ وہ فتنوں سے زیادہ دوچار ہو سکتا ہے، اور جو گھر کے اندر ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس شخص سے جو گھر سے باہر ہے۔ اور فرمایا کہ جو والقائم فیہا خیر من الماشی، کھڑا ہوا آدمی وہ زیادہ بہتر ہے اس شخص سے جو چلنے والا ہے، اور چلنے والا زیادہ بہتر ہے اس شخص سے جو دوڑنے والا ہے، جو فتنوں کی طرف دوڑ رہا ہے۔ من تشرف لہا، فرمایا کہ جس آدمی نے کسی فتنے کی طرف یوں جھانک کے دیکھ لیا، میں دیکھوں یہ ہے کیا، سرچ کی نگاہ سے، تحقیق کی نگاہ سے میں دیکھوں تو صحیح یہ ہے کیا، تو وہ کیا ہوگا، واقع ہو جائے گا، اس میں پڑ جائے گا۔ کیا ایسا نہیں ہے آج کے دور میں، آج اس میڈیا کے دور میں ایسا نہیں؟ کتنے جوان، کتنے لوگ ایسے ہیں جو فتنوں میں مبتلا ہوئے، گمراہی میں مبتلا ہوئے، صرف دیکھنے کے لیے آگے جھانکا ہے، دیکھا ہے، اور اس فتنے نے ان کو پکڑ لیا، اور وہ اتنے آگے چلے گئے، اتنے آگے چلے گئے، اتنے آگے چلے گئے، اللہ اکبر، کتنی سخت بات فرمائی، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، بعرض من الدنیا، فرمایا اپنے دین کو پھر بیچ ڈالے گا دنیا کے سامان کے لیے۔ وہ دنیا کا نفع جو اس کو فتنے میں نظر آ رہا ہے، اور وہ فتنے میں جو اس کو برائی نظر آ رہی ہے، وہ برائی اس کو اچھی کر کے دکھائی جا رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسی کا نام دجل، اسی کا نام دجالی فتنہ ہے، کہ وہ برائی تزیین کر کے اچھی کر کے دکھائی جا رہی ہے، ملمہ سازی کر کے دکھائی جا رہی ہے، اس کے اندر لاکھوں فوائد اس کو دکھائے جا رہے ہیں، اور یہ اس فتنے میں پڑ گیا، اور اس پڑنے کے بعد کیا ہوا، اس نے اپنا ایمان بیچ دیا، اس دنیا کو اس نے خرید لیا، دنیا کا حقیر، ذلیل، گھٹیا، ناکارہ سامان اس نے خرید لیا، اور بیچا کیا ہے اس نے؟ اپنا ایمان۔ کتنی سخت بات ہے۔ کیا آج ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں؟ کیا آج ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو ان فتنوں سے بچائیں؟ دیکھو، جدید ٹیکنالوجی، جدید سائنس، اور یہ سب کی سب چیزیں اسلام ان سے روکتا نہیں ہے، قطعاً اسلام ان سے نہیں روکتا، اسلام تو ان چیزوں کو سراہتا ہے، لیکن جب یہ چیزیں اسباب کے درجے میں، اگر یہ چیزیں آپ کے ایمان پر، آپ کی نظریات پر، آپ کی سوچوں پر حاوی ہو جائیں، تو پھر آپ کا ایمان چلا جائے گا، ایمان نکل جائے گا۔ پھر قرآن مقدس میں اللہ پاک نے ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کیا؟ کیا ذوالقرنین، اسکندر ذوالقرنین کو اللہ پاک نے بہت بڑی طاقت اور صلاحیت اور اس زمانے کی ٹیکنالوجی نہیں دے رکھی تھی، جس کی مدد سے انہوں نے یاجوج ماجوج کو بند کیا اور سامنے دیوار لگائی، اور قرآن سورۃ الکہف میں تفصیل آئے گی اس دیوار کا جہاں تذکرہ کرتا ہے، کیسے قرآن تذکرہ کرتا ہے۔ فآتونی بقوۃ، لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے کچھ مال جمع کریں گے، اور آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں یہ جو فتنہ پرور قوم ہے یاجوج ماجوج، یہ فساد پھیلاتے ہیں، قتل و غارت مچاتے ہیں، تباہی مچاتے ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان میں آپ دیوار حائل کر دیں۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما، مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو سربراہ ہوتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے امن کو فراہم کرنا، مجھے مال کی ضرورت نہیں، ہاں افرادی قوت کے ساتھ میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان میں دیوار ڈال دیتا ہوں۔ آتونی زبر الحدید، لوہے کے بڑے بڑے تختے لے کے آؤ، اور لوہے کے بڑے بڑے تختے وہ لائے گئے، اور ایک لوہے کا تختہ رکھا گیا، اور اوپر لکڑی، اور پھر لوہے کا تختہ، اور پھر وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ تختے ایسے تو نہیں تھے جو آدمی ان کو اٹھا سکے، وہ کیا نظام تھا۔ پھر اگلے الفاظ کو دیکھیے، پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے انفخو آتونی زبر الحدید آتونی افرغ علیہ قطرہ۔ اب وہ سب کے سب جناب جب اوپر نیچے رکھے گئے، اور پھر کہا اب اسے آگ چلاؤ، پھونکو۔ اب وہ پھونکنا منہ سے تو نہیں تھا، اس زمانے کی کیا ٹیکنالوجی ہوگی، کیا چیز ہوگی، کس چیز کے ساتھ انہوں نے اس آگ کو دہکایا، آگ کو بھڑکایا،
اتنا بڑکایا کہ وہ سب کے سب لوہے بیچ سے لکڑی ہٹی اور جل گئی اور لوہے آپس میں مل گئے اور یکجان ہو گئے۔ تو یہ سارا نظام کوئی منہ سے ہوتا ہے کیا؟ اتنی تیز آگ جل رہی سے تو قریب آدمی نہیں جا سکتا۔ اور پھر کہا آتونی افرغ علیہ قطرہ، اب تانبا پگھلا ہوا لے کر آؤ، پانی کی طرح پگھلا ہوا وہ اوپر سے میں انڈھیلوں گا تو یہ سب کی سب دیوار یکجان سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے گی۔ تو یہ اللہ پاک نے اس کو کیوں ذکر کیا؟ کہ انہوں نے ان تمام کی تمام اشیاء کو، ان جدید ذرائع کو اسلام کی حمایت میں استعمال کیا، بھروسہ انہوں نے اللہ کی ذات عالی پر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کامیابی کے تذکرے قرآن میں فرمائے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کل کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں جو جدید چیزوں کی ایجادات آ رہی ہیں، جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور میڈیا جو آ رہا ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ ان تمام کی تمام چیزوں سے ان کو استعمال کرنا منع نہیں ہے، لیکن ان کے استعمال کے اندر جو شر اور فتنے کے پہلو ہیں ان سے بچنا بے انتہا ضروری ہے۔ جہاں اگر کوئی کہتا ہے کہ آج مجبوری ہے ان چیزوں کا استعمال، ان چیزوں کا استعمال ہماری مجبوری ہے، اگر ان چیزوں کا استعمال آپ کی مجبوری ہے تو ان چیزوں کے شر سے بچنا اس سے بھی زیادہ کہیں ضروری ہے، ان کے فتنوں سے بچنا ان سے بھی زیادہ کہیں اور ضروری ہے۔ ہر چیز کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے، ہر چیز کے اندر اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے۔ تو ان خیر کے راستوں کو خیر کے لیے استعمال کرنا، صحیح طور پر استعمال کرنا، ٹھیک استعمال کرنا، ان فتنوں سے، ان شرور سے اپنے آپ کو بچنا، کسی ایسی جگہ انسان اپنے آپ کو نہ وارد کرے، نہ واقع کرے کہ جس کو آدمی تحقیق کی نگاہ سے دیکھے اور پھر اس فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس فتنے کو یوں جھانک کے دیکھے گا اس کے اندر پڑ جائے گا۔ تو آج ایسا نہیں ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مصداق آج ہمیں اس ماحول میں نظر نہیں آ رہا کہ کتنے لوگ اس طرح سے فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فتنے جب آئیں گے، النائم فیہا خیر من الیقظان والیقظان فیہا خیر من القائم، کہ جو سو رہا ہوگا ایک آدمی اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر آ کے گھر میں آرام کر رہا، یہ زیادہ بہتر ہے اس شخص سے جو راتوں کو فتنوں کے سامنے بیٹھا ہوا اور جاگ رہا ہے۔ یقیناً یہ آدمی بہتر ہے۔ اگر کوئی خیر نہیں کما رہا تو کم از کم شر بھی تو نہیں کما رہا، برائی بھی تو نہیں کما رہا۔ تو ان تمام کے تمام فتنوں سے ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم بچیں۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اس طرح سے فتنے آئیں گے، تقع خلال بیوتکم، تمہارے گھروں کے درمیان میں اس طرح سے فتنے پڑیں گے، کوقع المطر، جس طرح سے بارش جب برستی ہے تو ہر کچے پکے گھر کو بارش پہنچتی ہے، اس طرح سے یہ فتنے ہر جگہ پر پہنچیں گے۔ تو ان فتنوں سے بچنا اور ان فتنوں سے بچ کر اس زمانے میں اپنے ایمان کو بچانا، یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضے میری جان ہے، لا تذهب الدنیا حتی یأتی علی الناس یوم، اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک ایک زمانہ ایسا نہ آ جائے کہ لا یدری القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل، کہ نہ قاتل کو پتہ ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں اور نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ میں کیوں مارا جا رہا ہوں۔ یہ فتنے آئیں گے۔ تو میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، آگاہی دی ہے کہ ہمیں ایسے حالات میں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایسے فتنوں سے مقصد، اطلاع سے مقصد امت کو اطلاع اور آگاہی کہ ان سے آپ بچ جائیے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول فقیل کیف یکون ذلک، کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ہوگا، کیوں اس قسم کی باتیں ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا، قال الحرج، حرج پیدا ہو جائے گا،
قتل و غارت گری پیدا ہو جائے گی. القاتل والمقتول فی النار، قتل کرنے والا بھی اور قتل کیا جانے والا بھی دونوں کے دونوں دوزخ میں جائیں گے. اور قتل و غارت کیوں ہوگی؟ جہالت کی وجہ سے. جہالت کی وجہ سے پورا کا معاشرہ تاریک ہو جائے گا اور بد امنی کی فضا پیدا ہو جائے گی. اور بات وہی ہے کہ اچھائیوں اور برائیوں کی تمیزیں ختم ہو جائیں گی، حق اور باطل خلط ملط ہو جائے گا، اور انسانوں کے دماغوں پر وہ دجالی طاقتوں کا قبضہ ہو جائے گا. انسانی سوچوں پر دجالی طاقتوں کا قبضہ ہوگا، اور انسان کے نظام تعلیم پر دجالی طاقتوں کا قبضہ ہوگا. اور وہ طاقتیں اس دجال اکبر کے آنے سے پہلے ان طاقتوں کا عروج ہوگا. اور وہ دجال اکبر جب ظاہر ہوگا کہ جب یہ طاقتیں اپنے مکمل طور پر عروج کو پہنچیں گی تو پھر وہ دجال اکبر ظاہر ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول، یہ قاتل تو جہنم میں جانا سمجھ میں آ رہا، مقتول کیوں جا رہا ہے؟ مقتول کیوں جا رہا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی اس کے قتل پر حریص تھا، یہ اس کو مارنے کی سوچ رہا تھا، وہ اس کو مارنے کی سوچ. ولدہ بات ہے کہ پہلے یہ شکار ہو گیا. اور ایسے حالات میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العبادۃ فی الحرج کالہجرۃ الیہ. ایسے زمانے میں جب قتل و غارت کا زمانہ ہوگا اور امن تباہ ہو چکا ہوگا اور حق اور باطل کی تمیز مٹ چکی ہوگی، اس زمانے میں کوئی آدمی اللہ کی بندگی کرے گا وہ ایسا ہے جیسا کہ وہ ہجرت کر کے میرے پاس آ گیا. یعنی میرے پاس آنے کے بعد جو اس کو حفاظت، اس کے دین کی، ایمان کی حفاظت ملے گی، جو شخص ایسے حالات میں اپنے رب کو یاد کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرے گا، اس کو اسی طرح سے فتنوں سے تحفظ مل جائے گا جیسا کہ میرے پاس آ کر فتنوں سے تحفظ ملتا ہے. ایسا جیسا کہ وہ ہجرت کر کے میرے پاس آ رہا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو فتنے میں نے بیان کیے ہیں اور فتنوں کے متعلق جو احادیث ذکر کی ہیں، یہ عمومی طور پر جو فتنے ہیں ان فتنوں سے آگاہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، اور ہم سب کو ان تمام قسم کے فتنوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یقیناً جو ہمیں اطلاع اور آگاہی دی ہے وہ اسی لیے دی ہے کہ ہم ان تمام قسم کے فتنوں سے بچ سکیں. اب چند احادیث میں اور ذکر کرتا ہوں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق جو فتنہ کبریٰ ہوگا، بڑا فتنہ، اس کے متعلق جو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی وہ بھی آپ ذہن نشین فرمائیے. اور پھر یہ بات ذہن نشین کریں، میں نے عرض کیا تھا کہ فتنہ دجال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمانی اور مادی طاقتوں کا آپس میں ٹکراؤ. ایمانی اور مادی طاقتوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوگا، اور چھوٹے چھوٹے فتنے دجالی آتے رہیں گے، نشانیاں آتی رہیں گی، آتی رہیں گی، آتی رہیں گی، یہاں تک کہ دجال اکبر وہ ظاہر ہوگا. اور پھر اس دجال اکبر کا ٹکراؤ ایمانی طاقتوں میں سے سب سے بڑے اس وقت کے امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تشریف لائیں گے اور وہ اس دجال اکبر کو اسے قتل کریں گے. اس وقت جا کر ان تمام کے تمام فتنوں کی پھر انتہا ہو جائے گی، اختتام یہاں جا کے ہو جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، بہت ساری احادیث ہیں، ان میں سے چند احادیث اس وقت میں پڑھتا ہوں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا ہے اور دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے.
یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا، اور میں بھی تمہیں ڈرا رہا ہوں، البتہ میں تمہیں ایک بات اضافی بتاتا ہوں، وہ یہ بات بتاتا ہوں کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، یعنی اتنی صاف صاف نشانی آپ نے بتا دی، ایک آنکھ اس کی مٹی ہوئی ہوگی۔ اور پھر ارشاد فرمایا یاد رکھنا وہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے۔ یہ کیوں کہا؟ کہ وہ آ کر رب ہونے کا دعویٰ کرے گا اور وہ ایسے ایسے کرشمے دکھائے گا اور ایسی شعبدہ بازیاں دکھائے گا، چونکہ دجل کا معنی میں بتا چکا ہوں کہ ملمع سازی کرنا، کہ حق اور باطل کے درمیان میں فرق مٹ جائے گا، وہ باطل چیزوں کو کے اوپر ملمع سازی ایسی کرے گا کہ وہ آدمی کو حق نظر آئے گی۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کے پاس جائے گا اور اس آدمی سے کہے گا کہ تم مجھے رب مانتے ہو؟ کہے گا نہیں۔ کہے گا اگر میں تمہارے باپ اور ماں کو زندہ کر دوں تو وہ حکم دے گا تو اس کے ماں اور باپ زندہ ہو جائیں گے۔ کس طرح سے؟ شیطان اس کی شکل میں، جو اس کے ساتھ شیطانی چیلے چل رہے ہوں گے وہ ماں اور باپ کی شکل میں آ جائیں گے۔ یہاں تک کہ کسی کا جانور مرا ہوا ہوگا اس کو بھی یہ کہے گا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، زندہ کر سکتا ہوں، اور وہ کسی جانور کو اس شیطانی شکل میں کھڑا کر دے گا۔ تو یہ آزمائش اور یہ امتحان ہے، یہ اس امت پر آئے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو مکتوب بین عینیہ کافارا، اس کی آنکھوں کے بیچ میں اس کے سامنے لکھا ہوا ہوگا کافارا، کافر لکھا ہوا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی عقل ہی جب ایک انسان کی کھو گئی ہے، عقل ہی پر اسی کا قبضہ ہو گیا ہے، پھر بھی آدمی اس کے پیچھے چلے گا۔ ایمانی طاقت اتنی کمزور ہو چکی ہوگی اور اس کے فتنوں کی یلغار اس کے دماغ پر اتنی کہ دل و دماغ پر وہ چھا جائے گا۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب وہ نکلے گا اس کے پاس پانی بھی ہوگا، اس کے پاس آگ بھی ہوگی، اور فرمایا فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً فَنَارٌ، کہ جس کو لوگ پانی سمجھیں گے وہ پانی نہیں ہوگا، وہ دیکھنے میں پانی نظر آئے گا لیکن حقیقت میں وہ نار ہوگا، دوزخ ہوگی۔ وَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ نَارًا فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ، اور جو دیکھنے میں لوگوں کو آگ نظر آئے گی وہ آگ نہیں ہوگی، وہ کیا ہوگا؟ وہ میٹھا پانی ہوگا۔ اسی کا نام کیا ہے؟ ملمع سازی، کچھ سے کچھ نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر میرے زمانے میں وہ آ گیا تو پھر تم فکر نہیں کرو، میں کافی ہوں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا اور ہوائیں اس کے ساتھ ہو جائیں گی، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وہ آسمان کو حکم دے گا تو آسمان بھی برسے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو زمین بھی غلے اگائے گی۔ کیا آج کے دور کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ایسی ٹیکنالوجی، ایسی چیزوں کی ایجادات کہ جن کا موسموں پر کنٹرول ہے نا؟ یہ سب وہ فطرے ہیں، یہ سب وہ فطرے ہیں۔ تو ان فتنوں میں اپنے ایمان کو بچانا ایسا ہی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ان تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور اس وقت اپنے ایمان کو بچانے کی بڑی ضرورت ہے، اور اپنی نسلوں کے ایمان کو بھی بچانے کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ جو ہماری اس وقت نئی نسل جو آ رہی ہے، اور نظام تعلیم ہے، اور اس نظام تعلیم کے ساتھ ساتھ کیا کیا برائیاں اور کیا کیا فتنے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو رہے ہیں جس کا ادراک ہمیں نہیں ہو سکتا، اور جو کم سے کم آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے وہ فتنے نہیں تھے۔
لیکن آج گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہمارا بچہ، اس کی سوچ ہمارے والی سوچ نہیں ہے، وہ کسی اور کی بولی بولتا ہے۔ یہ ان فتنوں کا نتیجہ ہے۔ ایسے حالات میں اپنے بچوں کے ایمان کا تحفظ کرنا، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہ کرنا، ان کو قرآن کی تعلیم سے آگاہ کرنا، انہیں ان فتنوں سے آگاہی دینا اس وقت کی کس قدر شدید ترین ضرورت ہے۔ کیا اب بھی ایسا دور آ گیا ہے کہ ہم قرآن سے دور رہ سکیں؟ کیا اس دور کے اندر بھی کہ جب قرآن و سنت کے علاوہ فتنے سے بچنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے، وہی مثال پھر عرض کر رہا ہوں کہ جہنم کے دہانے پر کھڑے ہو کر ایک آدمی بلا رہا ہے جہنم کی طرف، پھر بھی ہم اس کو نہ سمجھ سکیں، اور اس کو سمجھیں گے کہاں سے؟ قرآن و سنت سے ہم سمجھ سکیں گے، ہم دین کے واسطے سے اسے سمجھ سکیں گے کہ یہ باطل پرست ہے، یہ باطل کی طرف مجھے دعوت دے رہا ہے، یہ مجھے کفر کی طرف بلا رہا ہے۔ لیکن اگر ہم اس تمیز کو ہی کھو بیٹھے، حق اور باطل کی تمیز کو ہی کھو بیٹھے، اگر ہم نے دین کو نہ سمجھا، دین کو نہ سیکھا، تو وہ جو ملمہ سازی مجھے دکھا رہا ہے اس ملمہ سازی کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا۔ تو اس لیے بڑی سخت ضرورت ہے اس زمانے کے اندر اپنی نئی نسلوں کو آگاہی دینا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک احادیث کو سمجھنا اور پڑھنا۔ اور یقیناً آج سے سینکڑوں سال پہلے جب یہ احادیث پڑھی پڑھائی سنی سنائی جاتی تھی تو اس وقت یہ باتیں سمجھنا قدرے مشکل تھا، اور آج ان باتوں کو سمجھنا تو اور آسان ہے۔ آج تو ان باتوں کو سمجھنا اور سہل اور آسان ہو گیا ہے کہ بات وہی ہے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے باتیں بتائی تھی، بہت ساری باتیں یاد نہیں رہی ہیں، لیکن جب ان میں سے کوئی فتنہ دیکھتا ہوں تو یاد آ جاتا ہے کہ یہ وہی بات ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہی دی۔ اب اگر وہ سارے فتنے ہم نے پڑھے ہوئے ہوں اور ہمیں وہ سب معلومات موجود ہوں، تو جب وہ فتنہ سامنے آ جائے گا تو آدمی کو یقین ہو جائے گا یہ وہی بات ہے جس کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے۔ اسی فتنے کے زمانے میں، اسی دجالی زمانے میں ایک ایسا شخص بھی تو ہوگا جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے کہ وہ دجال اسے قتل کرے گا اور کہے گا تو مجھے رب مان، نہیں مانتا ہوں۔ وہ کہے گا مجھے یقین ہے تو دجال ہے، پھر وہ کہے گا مجھے رب مان، نہیں مانے گا، اسے قتل کر دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر کہے گا اب مانتا ہے، وہ کہے گا اب تو اور یقین ہو گیا تو دجال ہے، پھر اس کو دوبارہ قتل کرے گا، پھر ٹکڑے ٹکڑے کرے گا اور پھر اس کو زندہ کرے گا، پھر وہ کہے گا اب مانتے ہو گا، اب تو اور یقین محکم حاصل ہو گیا جو رسول اللہ نے بتایا تھا کہ وہ ایسا ایسا کرے گا، ایسے ایسا کرنے کی قدرت اس کو دی جائے گی، لیکن ہوگا وہ دجال۔ اس کو رب نہیں کہیے گا، اس کو رب نہیں مانیے گا۔ اب تو میرا یقین اور بڑھ گیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پیشن گوئی پر۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز کس کو حاصل ہوگی، کیسے حاصل ہوگی؟ جس کا قرآن و سنت سے گہرا ربط اور تعلق ہوگا وہی سمجھ پائے گا، وہی ان فتنوں کو سمجھ سکے گا۔ تو بہرحال یہ ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن و سنت کو سمجھیں۔ انشاءاللہ اگلی ہماری جو نشست ہوگی پھر ہم سورۃ الکہف کی تفسیر ہم شروع کریں گے، لیکن انہی فتنوں کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے پھر سورۃ الکہف کی روشنی میں موجودہ زمانے کے آنے والے جو فتنے ہیں ان فتنوں سے متعلق آگاہی کی جو باتیں ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ ہم عرض کریں گے، اور پھر سورۃ الکہف کے اندر وہ کیا تاثیر ہے، اس لیے کہ جس بھی سورت کی جو فضیلت ذکر کی جاتی ہے اس فضیلت کا خاص تعلق اس بات کے ساتھ ہوتا ہے جس کے لیے، جس مقصد کے لیے پڑھنے کے لیے وہ بتائی گئی ہے۔ تو سورۃ الکہف کے اندر آخر وہ کیا مضامین ہیں، وہ کیا باتیں ہیں کہ جن کو آدمی پڑھ کر دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکتا ہے، یہ سمجھنا کیا ہر شخص کی ضرورت نہیں ہے؟ آج یہ ہر شخص کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت ساروں کو کہاں پڑھنا نصیب ہوتا ہے، سورۃ الکہف کی تلاوت نصیب کہاں ہوتی ہے؟ الا ماشاء اللہ، جن پر اللہ رحم فرماتا ہے، جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، اللہ پاک انہیں پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، پھر سمجھنے کی بھی توفیق دیتا ہے۔ تو یہ ہم سب کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔